السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت کے محل فروخت کرنے والے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ بہلول کے نام سے کون واقف نہیں، جسے بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ اب عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی اور مجذوب درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ مجذوب کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ جس جگہ تھک جاتے ہیں وہیں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے، بہت کم بات کرتے تھے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف توجہ کرتے تو دانائی و حکمت کی باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو عمان سے تھا۔ بہلول کا شمار امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ ان کا دل اہل بیت کی محبت سے سرشار تھا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کیں تو وہب اور کچھ دوسرے لوگ امام کے پاس چھپ چھپا کر پہنچے تاکہ امام کو حالات سے آگاہ کیا جائے اور ان سے آگے کے لیے مشورہ لیا جائے۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کا الگ مطلب لیا، کچھ نے اسے جلاوطن سمجھا اور بعض نے پہاڑوں میں اسے روپوشی کے طور پر لیا، لیکن وہب نے اسے مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی پر مجذوب کی زندگی کو ترجیح دی۔ خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی۔ بہلول نے ہارون الرشید سے دانشمندانہ باتیں کیں اور ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے۔ آج بھی بہلول کی کئی کہانیاں مجلسوں میں سنائی جاتی ہیں جو کہ سامعین کو قیمتی سبق دیتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک دن بہلول دجلہ کے کنارے موجود تھے اور وہ مٹی کے گروندے بناتے اور پھر انہیں مسمار کرتے تھے۔ بہلول اسی شغل میں لگے ہوئے تھے کہ بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے ہنس کر کہا، جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بیچتے بھی ہو؟ تو بہلول نے کہا، ہاں 10 دینار کا بیچتا ہوں۔ بادشاہ مسکرا کر گزر گیا، سوچا مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ پیچھے ملکہ زبیدہ بھی تھی، اس نے بھی دیکھا اور ملکہ نے بھی پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو وہی جواب ملا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ تو زبیدہ نے 10 دینار نکالے اور بہلول کو دے دیے۔ بہلول نے وہ پیسے دریائے دجلہ میں پھینک دیے اور اس کے بعد بہلول نے ایک گروندے کے گرد دائرہ لگایا اور ملکہ کو کہا، یہ آپ کا ہوا، اور پھر بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل چلے گئے۔ جب رات ہوئی بادشاہ سو گیا، خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت کا منظر ہے، بڑے بڑے مکانات ہیں، ایک مکان تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ جی چاہا کہ اس مکان کو قریب سے دیکھے۔ جب وہ قریب گیا تو دیکھا مکان پر لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربار نے روک دیا۔ تو بادشاہ نے کہا، جی میری ہی ملکہ کا گھر ہے۔ تو دربار نے کہا، دنیا کے ضابطے اور ہیں اور آخرت کے ضابطے اور پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ ملکہ سے پوچھا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ جنت میں گھر بنا لیا؟ ملکہ نے کہا، وہی معمول کی نمازیں اور اعمال۔ ہاں یاد آیا، کل دجلہ کے کنارے بہلول سے ملاقات ہوئی، وہ مجذوب آدمی ہے، جنت کے گروندے 10 دینار میں بیچ رہا تھا۔ میں نے کہا 10 دینار کیا ہوتے ہیں، اس کو خوش کرنے کو دے دیے۔ بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ وہ تو مجھے بھی اس نے کہا تھا، میں نے ہنسی میں اڑا دیا۔ دوسرے دن بادشاہ اسی جگہ گیا تو پھر سے بہلول اپنے گروندوں والے کام میں مصروف تھا۔ بادشاہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ ڈر تھا، مجذوب ہے، پتہ نہیں آج کس موڈ میں ہوگا۔ تو بہلول نے وہی جواب دیا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کتنے میں بیچو گے؟ جواب ملا، آدھی حکومت لگے گی۔ بادشاہ نے کہا، کل تو 10 دینار میں دے رہے تھے۔ تو بہلول نے کہا، کل مال تم نے دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ کر سودا کر رہے ہو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید ہاتھی پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ راستے میں ہاتھی رک گیا تو پتہ چلا حضرت بہلول بازار میں زمین پر بیٹھے لکیریں بنا رہے ہیں۔ خلیفہ پوچھتے ہیں، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو جواب ملا، مخلوق اور خالق کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا صلح ہوئی؟ جواب ملا، ابھی مخلوق کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تو مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے۔ کچھ وقت گزرا، پھر ہارون الرشید نے ایک دن دیکھا کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہیں، پھر وہی انداز ہے تو پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس دن بازار اور آج قبرستان، اس دن صلح ہو گئی تھی کیا؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ نہیں، کہاں صلح ہوئی، اس دن رب مانتا تھا، لوگ نہیں مانتے تھے، آج مخلوق مانتی ہے تو رب نہیں مانتا۔ دوستو، اس واقعے میں ایک گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔
کہ آج ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں لیکن ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ دنیا تو چلتی ہی رہے گی، اس لیے ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔